حضرت علی علیہ السلام سے علی مال حق، اسی آیت کی تفسیر مال حق بیان کر رہے ہیں۔ ہے پتر گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جیتے رہو میرا بیٹا۔ علی مال حق اسی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں۔ ایک یہودی آیا اور اس نے آ کر علی سے سوال کیا کہ یا علی، کیا یہ دعویٰ آپ کا ہے؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ فرمایا ہاں، مدینہ العلم نے مجھے اتنا علم بخشا ہے۔ کہ میں یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانے بھی کہ جو مرضی میں آئے مجھ علی سے پوچھو۔ وہ یہودی عرض کرتا ہے یا علی، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو مجھے بتا اللہ کہاں ہے؟ یعنی کس سمت میں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یا اخ یہود، اے یہودی بھائی، کیا تم نے اپنی کتابوں میں نہیں پڑھا کہ ایک دن حضرت موسیٰ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، خدا کی مناجات میں مصروف تھے کہ ایک فرشتہ مشرق سے آیا، اس نے سلام کیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ کہا اللہ کے ہاں سے۔ مشرق میں سے اللہ کے ہاں سے۔ ایک اور فرشتہ آیا، اس نے بھی سلام کیا، وہ مغرب سے آیا تھا۔ جناب موسیٰ نے پوچھا ہاں تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا یا نبی اللہ، اللہ کے ہاں سے، مغرب سے آیا ہوں۔ ایک اور فرشتہ جنوب سے آیا، ایک شمال سے آیا، ایک اوپر سے آیا، ایک زمین کا سینہ پھاڑ کر آیا۔ جناب موسیٰ نے ایک ایک سے پوچھا تم کہاں سے آئے، تم کہاں سے آئے، تم کہاں سے آئے؟ ان میں سے ہر ایک آنے والے نے یہی کہا کہ اللہ کے ہاں سے آیا ہوں۔ تو موسیٰ کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر، مکان بھی نہیں رکھتا، جسم بھی نہیں رکھتا، اور ہر جگہ بھی ہے۔ شیعہ حضرات جو عقیدہ بالتوحید رکھتے ہیں، الحمدللہ اس پر ہمارا فخر کرنا بجا ہے کہ ہم نے توحید والوں سے لیا ہے۔ تو اب اس یہودی نے تھرا کر کہا یا علی، جہاں یہ جواب دیا ہے وہاں میرا سوال نہیں بلکہ تسلی چاہتا ہوں، مجھے یہ بتا اللہ کا رخ کدھر ہے؟ حضرت علی نے یہ آیت پڑھی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ گھبرا تو نہیں رہے نا اس موضوع؟ میں آگے اسے انشاءاللہ لے کے چلتا رہوں گا، لیکن یہ میرا فریضہ ہے، میں جوانوں تک پہنچا رہا ہوں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تم مشرق کی طرف دیکھو یا مغرب کی طرف دیکھو یا جدھر دیکھو، ادھر قدرت کے اعتبار سے اللہ ہی اللہ ہے۔ ہائے ہائے واہ اللہ والو، تسی سارے چپ کر گئے ہو۔ جدھر دیکھو با اعتبار قدرت اللہ ہی اللہ ہے۔ اب یہ بچہ کھڑا ہو گیا، یہ میرا سیدزادہ بھائی بیٹا کھڑا ہو گیا، یہ بھائی کھڑے ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، باقی بات گلفام صاحب آپ رک جائیے۔ ہاں بھائی کیا بات ہے، جب مشرق میں بھی اللہ ہے، مغرب میں بھی اللہ ہے، جنوب میں بھی اللہ ہے، شمال میں بھی اللہ ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، تو پھر نماز پڑھنے کے لیے صرف کعبہ کی طرف ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے لیے کسی سمت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، تو پھر نماز پڑھتے وقت یہ حکم کیوں ہے کہ صرف کعبہ کی طرف، مغرب کی طرف، کعبہ کی طرف رخ کرو؟ بھائی آؤ اس کا جواب بھی قرآن سے لے لیتے ہیں، اس کا جواب بھی اللہ سے لے لیتے ہیں۔ لو اللہ جواب دے رہا ہے، میرا حبیب قد نرا تقلبا
وجہ کا فی السما فلنولیnnک قبلۃ ترضاھا. میرا حبیب بے شک تو زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا، زبان سے نہیں بول رہا، زبان سے تو سوال نہیں کر رہا، لیکن تیرا بار بار نماز پڑھتے وقت اور نماز کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں. بے شک تو نہ بول، ہمیں تو پتا ہے کہ تیرا دل کیا بول رہا ہے. ہمیں تو معلوم ہے کہ تیرا دل کیا چاہتا ہے. تو سن میرا حبیب، جو تیرا دل چاہتا ہے میں وہی اعلان کر رہا ہوں. فلنولیnnک قبلۃ ترضاھا. بس ان قریب ہم کعبہ قبلہ اسے بنا دیتے ہیں جس سے تو راضی ہے. ہم ان قریب قبلہ اسی کو بنائے دیتے ہیں جس سے تو راضی ہے. معلوم ہوا اصل میں قبلہ نام ہے رضا محمد کا. ہو ہوئے ہاں ہاں یار جیتے رہیں جی، سلامت رہے. توحید کا موضوع بڑا خشک سمجھا جاتا ہے لیکن میرے فرائض میں شامل ہے. اگر ہم بھی گھبرا جائیں تو پھر کون دے سکے گا؟ درود پڑھیے گا. صلوات. قبلۃ ترضاھا. میرا حبیب ان قریب ہم قبلہ کعبہ اسی کو بنائے دیتے ہیں جس سے تو راضی ہے. ہم نماز کعبہ کی طرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. واہ صاحب واہ، دیکھا کر گئے نا چپ. ہم نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. حاجی اس لیے بنتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. عمرے اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ اللہ کیا مقام عظمت مصطفیٰ ہے کہ اللہ کعبہ کو قبلہ اس لیے بنا رہا ہے کہ محمد راضی ہو جائے. اب ایک بات اور بھی دے دوں، توجہ فرمائیں گے. رسول سے اللہ نے یہ کہ قبلۃ ترضاھا ہم اسے کعبہ بنائے دیتے ہیں جس سے تو راضی ہے. علی کے ظہور سے پہلے نہیں کہا. واہ صاحب واہ، میں اشاروں میں پڑھ گیا آپ چپ کر گئے. علی کے ظہور سے پہلے نہیں کہا، بلکہ جب علی عالم شباب کی معراج کو پہنچ گیا تو اب اللہ کے رسول نے چاہا کہ کعبہ قبلہ بنے. کیوں بنے؟ اللہ چاہتا ہے محمد راضی ہو، محمد چاہتا ہے علی راضی. تو آج کی گفتگو میں چند ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ساتھ میں جو مفاہیم ما فی الضمیر آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ سے سن کر، وہ یہ ہے کہ یہ ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، یہ کفر ہے کہ اللہ بھی علی کے پیچھے ہے. جب ہر حق علی کے پیچھے ہے تو اللہ بھی علی کے پیچھے. جب اللہ کے لیے حد ہی نہیں ہے. عقیدہ بالتوحید محمد و آل محمد کے شیعوں کا واضح ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اللہ کی ذات یکتا و یگانہ ہے. جسم و جسمانیت سے، مکان و مکانیت سے اللہ مبرہ و منزہ ہے. اللہ کی نہ تمثیل ہے، نہ اللہ کے لیے مثال ہے، نہ اللہ کی کوئی نظیر ہے، نہ اللہ کی کوئی شبیہ ہے.
پیارے بچوں کچھ خفا ہو جاؤ گے، لیکن میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں، جو ساتھ دے سکو بڑی مہربانی، نہیں دو گے محمد و آل محمد جانتے ہیں کہ جو میں ادا کر رہا ہوں انہی کے فرامین اور فرمودات کے سائے میں ادا کر رہا ہوں۔ اگر کوئی منبر سے یہ پڑھتا ہے کہ اللہ آ نہیں سکتا تھا، اس نے علی کو اپنی مثال بنا کے بھیجا، نہ پڑھے نہج البلاغہ، علی خود کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی مثل نہیں، اللہ کی کوئی نظیر نہیں، اللہ کا کوئی وزیر نہیں، اللہ کا کوئی مشیر نہیں۔ ہاں مظاہر صفات الہیہ محمد و آل محمد ہیں، وہ بھی کیوں ہیں؟ کیونکہ فطرت بشریت کا تقاضا ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھے بغیر تسلیم نہیں کرتی۔ اللہ سامنے آ نہیں سکتا، اس نے ان نفوس کو اپنے صفات کا مظہر بنایا کہ انہیں دیکھتے جاؤ، مجھے پہچانتے جاؤ۔ توحید بنوا رہا ہے، کہتے ہیں جی سورت و توحید خدا کی توحید ماننے کے لیے کافی ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کافی نہیں ہے؟ لیکن آؤ اسی سورت و توحید کو پڑھتے ہیں۔ اللہ کس سے شروع کر رہا ہے؟ قل هو اللہ احد، میرا حبیب تو کہہ دے کہ اللہ احد ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، سلامت رہو، آباد رہو، مولا آپ کو سلامتی دے۔ یہاں بھی قل ہے، بیٹا ذرا سیدھے ہو کے بیٹھو، سیدھے ہو کے بیٹھو، شاباش، سیدھے اٹھاؤ گھٹنے، شاباش میرا بیٹا، جیتے رہو۔ قل میرا حبیب تو کہہ دے، هو اللہ احد، وہ احد ہے، خود نہیں کہتا، ہمارے رسول سے فرما رہا ہے، تو کہہ دے، تاکہ پتہ چل جائے کہ جب میں اللہ قادر ہو کر، قدیر ہو کر محمد کے وسیلے کے بغیر اپنی توحید منوانا گوارا نہیں کرتا، تو اس کے وسیلے کے بغیر تمہارا اسلام قبول کیسے کر سکتا ہو؟ ہائے ہائے ہائے، محمد و آل محمد۔ یہ قربانی کا جو گوشت ہے، یہ محرم کے چاند کے بعد اس کی کیا صورت ہے؟ اچھا، جب فقہی مسائل پڑھوں گا یہ بھی بتا دوں گا۔ درود پڑھیے، صلوات۔ تو یہاں پر گزاری یہ ہے کہ منوانا چاہتا ہے اپنے آپ کو حد، کہہ رہا ہے ہمارے رسول سے کہ تو کہہ دے اللہ احد ہے۔ اب اسی احد کو دیکھیے، اللہ کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے حد کا کہ وہ ایک ہے، احد ہے، واحد نہیں کہا۔ دیکھیے پھر میں توجہ چاہوں گا، یہاں آیت میں اللہ نے واحد، هو اللہ واحد نہیں کہا، هو اللہ احد کہا۔ واحد کیوں نہیں کہا؟ احد کیوں نہیں کہا؟ کیوں کہا؟ اس کی تشریح بھی علی مال حق فرما رہے۔ نہج البلاغہ اٹھائیے، نہج البلاغہ میں حضرت علی اسی کا درس دے رہے ہیں، فرماتے ہیں واحد لا بعدد قائم لا بعمد دائم لا بعمد، وہ واحد ہے لیکن اس اعتبار سے نہیں کہ اس کے مقابلہ میں دوسرا بھی ہو، چونکہ واحد کے مقابلہ میں دوسرا ہے لیکن احد کے مقابلہ میں دوسرا عدد ہی نہیں ہے۔ واحد کے مقابلہ میں دو عدد ہے لیکن احد کے مقابلہ میں دو عدد نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو احد کہا اور حبیب سے چاہا کہ تو بھی اعلان کر، رسول نے بھی اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ خلقت انا و علی من نور واحد، کہ میرا اور علی کا نور ایک ہی وقت میں
ایک ہی نور ہے جو خلق کیا گیا، یہاں واحد ہے، احد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد اور علی دو ہیں، ایک نبی الانبیاء ہے، دوسرا ولی الاولیاء۔ تو یہاں اللہ نے اپنے آپ کو